أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 134 سے آیت نمبر 137 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت یہاں پہ ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، وَلَمَّا اور جب وقع واقع ہوتا ہے، آ پڑتا ہے، آ جائے، واقع ہو جائے، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالوا وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ، ادع لنا آپ دعا کر دیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما اس وجہ سے جو عہدہ وعدہ کیا اس نے عندک تیرے پاس۔ جب بھی ان پہ کوئی عذاب آتا وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ لئن کشفت، لئن البتہ اگر، لئن البتہ اگر کشفت تو کھول دے، عنا ہم سے، الرجز عذاب کو، لنؤمنن لک البتہ، نؤمنن ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ اور البتہ ضرور ہم بھیج دیں گے، معاک آپ کے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل اور البتہ ضرور بضرور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب ٹھال دیا تو ہم ضرور آپ پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی کیا کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما پھر جب، کشفنا ہم کھول دیتے، عنہم ان سے، یعنی دور کر دیتے ہیں ان سے، الرجز عذاب کو، الی اجل، الی اجل
ایک مدت تک، الی اجل ایک مدت تک، ہم بالغوہ وہ بالغوہ پہنچنے والے ہیں اسے، اذا ہم اسی وقت ہم وہ ینکثون توڑ دیتے ہیں عہد کو، جب ہم عذاب کو ہٹا دیتے ہیں تو اسی وقت وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فاغرقناہم تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، فی الیم میں دریا میں، کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ وہ کذبوا جٹلانے لگے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا اور وہ عنہا وکانوا اور وہ تھے عنہا اس سے غافلین بے خبر، اور وہ اس سے بے خبر تھے، بے خوف اور خطر تھے، ٹھیک ہے۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا، القوم ایک قوم کو، الذین جو لوگ، کانوا تھے، یستضعفون کانوا یستضعفون جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، کانوا یستضعفون ان دونوں کا ساتھ میں کریں گے، ٹھیک ہے، کانوا کا الگ نہیں کریں گے بلکہ ایک ساتھ ترجمہ کریں گے ان دونوں کا، کانوا یستضعفون کمزور جنہیں سمجھا جاتا تھا، مشارق الارض زمین کے مشرقوں میں، ومغاربہا اور اس کے مغربوں میں، التی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے فیہا اس میں، یعنی اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، وتمت پوری ہو گئی، کلمت ربک کلمت بات ربک آپ کے رب کی، الحسنى بھلائی کی، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما صبروا اس کی وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کرنے کی وجہ سے، ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا، ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا، ما وہ جو، کان یصنع بناتا رہا، فرعون و بنی اسرائیل، وقومہ اور اس کی قوم، وما اور وہ جو، کانوا یعرشون وہ بلند کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کے متعلق آپ کے رب کا بھلائی کا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور ہم نے ان چیزوں کو تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائی تھی، اور وہ عمارتیں بھی جو انہوں نے بلند کر رکھی تھی، جو انہوں نے کیا کر رکھی تھی؟ بلند کر رکھی تھی۔ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی ترجمے کے بارے میں بتائیں، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے الحمدللہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ان پر کوئی عذاب آتا، کوئی افتاد آتی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ لما وقع علیہم الرجز جب ان پہ کوئی عذاب آتا تھا، تکلیف میں مبتلا ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ لفظ رجز جو ہے یہ قرآن مجید میں کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تکلیف کے لیے بھی، بیماری کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو بھی رجز فرمایا۔ لیکن یہاں پہ مراد رجز سے کیا ہے؟ عذاب ہے، جو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ مطلب جب ان پہ عذاب آتا یا کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے
تو گھبرا کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے. قالوا وہ کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. بما عہد عندک، جو اس نے آپ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے. یعنی بنی اسرائیل جو ہے، آل فرعون جو تھے، وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں، آپ مقرب الہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. تو تکلیف میں دعا کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو یہاں پہ عہد سے مراد، عہد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو انعام آپ کو عطا کر رکھا ہے یا دعا کا جو طریقہ آپ کو سکھلایا اس کے مطابق دعا کریں تاکہ اسے شرف قبولیت حاصل ہو. اور ساتھ یہ بھی وعدہ کیا لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں گے، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے. تو یہاں پر لام تاکیدی ہے اور مستقبل کا ہے، اور نون جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ ہم ضرور بضرور ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ضرور بضرور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. تو اے موسیٰ، ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہماری مشکل کو دور کرا دے، ہم آپ کے دونوں مطالبات تسلیم کر لیں گے. یعنی بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اور اسی طرح آپ پہ ایمان لانے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کیا. تو پھر ارشاد ہوا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر جب ہم نے اٹھا دیا عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اچانک وہ عہد کو توڑنے والے تھے. یہ تکلیف آتی، ایمان لانے کا بھی وعدہ کرتے، بنی اسرائیل کو آزادی کی خوشخبری بھی سناتے، لیکن جب مصیبت ٹھل جاتی تو پھر اس وعدے کو توڑ دیتے تھے. یہ نہ ایمان لاتے تھے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے تھے. تو قریش مکہ کے ساتھ بھی ایک موقع پہ ایسا ہی معاملہ پیش آیا. علاقے میں ایک قحط پیدا ہو گیا، انسان اور جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگی. تو مکی والوں نے ابو سفیان کو مدینے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کر دے. انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن قحط دور ہونے کے بعد اپنے عہد سے مکر گئے. فرعون اور اس کی قوم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تسلیم کرنے کا عہد کر لیتے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو مکر جاتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا. واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اللہ تعالیٰ جی آواز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جی کہاں تک ہو گیا تھا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا انتقام جو ہے انسانوں کے انتقام کی طرح نہیں ہوتا کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا جائے. مثلا ایک خاندان نے دوسرے خاندان کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو جب تک یہ بھی قتل نہ کریں ان کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی برائی کرنے سے نہ تو دکھ ہوتا ہے نہ کسی کی اطاعت کرنے سے خوشی ہوتی ہے. ہاں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قانون شکنی کرتا ہے پھر اس کے نتیجے میں طبعی طور پہ اس کو سزا ملتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ملکیت اور بہیمیت رکھی ہے، دونوں چیزیں رکھی ہے جن کی آپس میں کشمکش جاری رہتی ہے. اسی وجہ سے انسان کو مکلف یعنی قانون کا پابند بنایا گیا
انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ میں ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرے. اگر انسان اس میں ناکام ہوتا ہے اور بہیمیت یعنی جو درندہ پن ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو آدمی ناکام ہو جائے گا. تو بہرحال ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ڈبو دیا انہیں یم میں، دریا کو کہتے دریا میں. تاہم فرعون اور اس کی لشکر دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحیرہ قلزم میں غرق ہوئے تھے. 12 راستے جن کا آگے ذکر آ جائے گا وہ بحیرہ قلزم میں ہی بنے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 6,70,000 افراد کو لے کے مصر سے نکلے تھے. ان کے 12 قبائل تھے. اللہ تعالیٰ نے پانی میں 12 راستے بنا دیے. ہر قبیلہ اپنی اپنی سڑک پہ جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی اس طرح روک دیا جیسے برف جم گئی ہو، پہاڑ کڑے کر دیے گئے ہو. تفسیری روایت کے مطابق 12 لاکھ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا. بحیرہ قلزم پہ پہنچے تو بنی اسرائیل کو پانی میں بنے ہوئے راستوں پہ چلتے دیکھا. انہوں نے بھی انہی راستوں پہ سفر شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ جب اس میں داخل ہو گئے فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر دریا نے ان کو ڈھانپ لیا. یعنی بنی اسرائیل تو دریا عبور کر گئے لیکن تمام مجرم ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیے گئے. تو ہم نے انہیں اس لیے غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. غرق کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. انہوں نے معجزات کا انکار کیا، توحید کا، ایمان کا، احکام الہی کی انہوں نے پرواہ نہ کی، اپنی مرضی کرتی رہے. آیت الہی کو تسلیم کرنے کی بجائے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ان سے غفلت برتنے والے تھے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرم لوگ تھے. مقصد یہ کہ جو بھی مجرم ہوگا آیت الہی کا انکار کرے گا اور ان سے غفلت برتے گا وہ اسی طرح سزا کا مستحق ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جلد سزا مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے. بعض اوقات زندگی میں بھی تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے لیکن آخرت کی سزا یہ تو لازمی ہے، اس سے تو کسی کو بھی مفر نہیں ہے. تو جس حکومت اور اقتدار پہ فرعونی غرور کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئی. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق اور مغرب کا. التی، وہ سرزمین بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکات رکھی تھی. تو اس سے شام اور فلسطین کی زمین مراد ہے. بعض مفسرین اس میں مصر کو بھی داخل کرتے ہیں. بہرحال یہ خلافت عرضی بنی اسرائیل کو فوراً نہیں مل گئی تھی. ان میں بھی بہت سی کمزوریاں تھی. اقتدار کی منتقلی سے پہلے ان میں صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری تھا. فرعون کے ڈوبنے کے بعد تقریباً پونے صدی تک بنی اسرائیل نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں مطلوبہ صلاحیت پیدا کی تو پھر انہیں شام اور فلسطین کا وارث بنا دیا. اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب مصر کی خلافت بھی انہی کے حصے میں آئی. سورہ قصص میں موجود ہے کہ ہم نے چاہا کہ جو لوگ زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیں، ان کو زمین میں ٹھکانہ مہیا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان اور ان کے لشکروں کو دکھا دیں کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے. آل فرعون ڈرا کرتے تھے کہ کبھی یہ کمزور سے لوگ ہم پہ غالب نہ آ جائے، تو ہم نے وہی بات ان کو کر کے دکھا دی. فرعون اور اس کے حواریوں کی سلطنت ختم ہو گئی، لوگ ہلاک ہو گئے، پوری کی پوری فوج غرق ہو گئی. تو جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا ہم نے انہیں مشرق اور مغرب یعنی شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا. اور یہ وہ زمین ہے بارکنا فیہا
जिसने हमने बरकतें रखी है। तो इस सरजमीन को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी और बातिनी तमाम खूबियों से मालामाल किया है। ज़ाहिरी बरकत तो ये है कि ये इलाका सरसब्ज़ और सादाब है, ज़रखेज़ और खुश नज़र है, नहरें मौजूद है, चश्मे हैं, पानी की फरावानी है, जिसकी वजह से ये ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब है। और बातिनी या रूहानी बरकत ये है कि इसमें अल्लाह ताला के बेशुमार अंबिया मदफून है। अल्लाह के नबियों ने इस सरजमीन के लिए बरकत की दुआ की थी। तो ज़ाहिर है जहाँ पे अल्लाह के नबी का वजूद होगा वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत होगी, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी। फरमाया कि हमने बनी इसराइल को उसका मालिक बना दिया। वतम्मत कलिमत रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और तेरे रब की भलाई की बात बनी इसराइल पे पूरी हो गई। यानी अल्लाह ताला ने वो वादा किया था कि वो कमज़ोरों को इस सरजमीन का वारिस बनाएगा, वो वादा क्या हो गया? पूरा हो गया। बिमा सबरू, इस वजह से कि उन्होंने तमाम तकालीफ के बावजूद सब्र से काम लिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रहे थे कि आपके आने से पहले और बाद में इन मुश्किलात में कमी नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला से मदद तलब करने और सब्र करने की तलकीन की, क्योंकि ज़ाहिरी असबाब की अदम मौजूदगी में उनकी मुश्किलात का वाहिद हल यही था। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान ज़ाहिरी तौर पे मुकाबले की ताकत ना रखता हो तो उसका फ़र्ज है कि सब्र से काम ले। अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उस पर होने वाले मज़ालिम का इंतकाम लेगा। सूरह यूनुस में भी बनी इसराइल की इंतहाई तकालीफ का जिक्र है। वो बेचारे इबादत भी छुप कर करते थे, तो उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन को मगलूब किया और उन्हें शाम और फ़लस्तीन जैसी बाबरकत सरजमीन का वारिस बना दिया। वदम्मरना मा काना यस्नउ फ़िरऔन व कौमुहु, जो चीज़ फ़िरौन और उसकी कौम बनाते थे हमने उसको मलियामेट कर दिया। ज़ाहिर है कि फ़िरौनी बड़ी बड़ी इमारत बनाते थे, महल्लात तामीर करते थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उसको भी वीरान कर दिया। वमा कानू यारिशून, जिससे वो ऊपर चढ़ाते थे। इससे एक मुराद तो ऊंचे ऊंचे मीनार और इमारत है, जैसे कि फ़िरौन ने अपने वजीर हामान को ऊंचा मीनार तामीर करने का हुक्म दिया था ताकि ऊपर चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को देख सके। ये मीनार तामीर हुआ जिसे अल्लाह ताला ने मलियामेट कर दिया। और यारिशून से मुराद बागात की वो बेलें हैं जिन्हें दरख्तों पे चढ़ाया जाता है या लकड़ी के फ्रेम बनाकर उनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो इस सिलसिले में अंगूर के बेल बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है, जिसे बेहतर फल हासिल करने के लिए ज़मीन से ऊपर उठा के रखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम बागात भी तबाह कर दिए। फ़िरौनी कौम की तमाम इमारत, मीनार और बागात तबाह होके रह गए, वो खुद भी हलाक हुए। और फिर एक मुद्दत के बाद बनी इसराइल को इस सरजमीन का वारिस और मालिक बना दिया, जिसके बाद फिर बनी इसराइल की आजमाइश का दौर शुरू हो गया। फिर आगे इंशाअल्लाह उसका तज़किरा आता रहेगा। सूरह बकरा में तफसील से हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।